بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو شعر نمبر 3, 4 سے متعلقہ جو کام دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ الف سے متعلقہ کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ الف کی جانب۔ صفحہ نمبر 13۔ سب سے پہلے تاریخ نوٹ کیجئے، 9 دسمبر 2020 عیسوی، دن بدھ۔ سوال نمبر 1، املا کے الفاظ۔ عزیز طلباء، آپ ان الفاظ کے املا کریں گے جیسا کہ آپ کو کمرہ جماعت میں املا کروائی جاتی ہے۔ کسی سے کہیں گے وہ آپ کو ان الفاظ کے املا کروائے گا۔ سوال نمبر 2، مترادف الفاظ کے جوڑے بنا کر کالم میں لکھیں۔ تو کالم تو نہیں ہے، آپ نے نیچے لکھنا ہے۔ مترادف الفاظ کہتے ہیں ان الفاظ، یعنی مترادف ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں۔ مترادف ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ اہلیہ، اب اس کا معنی بیوی، اب ان دونوں کو ملایا یہ بن کے مترادف الفاظ۔ اب جوڑا بنا کر پہلے سے لکھا ہوا ہے، ایک میں نے لکھ دیا خو کا معنی عادت، یہ ہو گئے مترادف الفاظ، ان کا جوڑا بنا کر میں نے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ الفاظ کے درست یعنی مترادف الفاظ کے جوڑے بنا کر نیچے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست متضاد کے گرد دائرہ لگائیں۔ متضاد کہتی ہیں ان الفاظ کو جو ایک دوسرے کے الگ استعمال ہوں یا مخالف معنوں میں مستعمل ہوں، جیسے دن کا متضاد رات، صبح کا متضاد شام۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ سامنے 3 الفاظ ہیں، آپ نے درست متضاد کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے پہلا لفظ پتلا، اب 3 الفاظ اکہرا، موٹا، گاڑا۔ اب میں نے موٹا کو یعنی دائرہ لگایا ہوا ہے، یعنی پتلا کا درست متضاد موٹا۔ بعض بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ پتلا لفظ استعمال ہوا، دودھ تو موٹا نہیں ہوتا بلکہ گاڑا ہوتا ہے۔ عرف عام میں گاڑا مستعمل ہے، لیکن پتلا کا درست متضاد موٹا ہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ 3 الفاظ کے درست متضاد کا انتخاب از خود کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں 3 خانے، پہلے خانے کے اندر الفاظ، دوسرے خانے کے اندر بتانا ہے یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث، تیسرے خانے کے اندر آپ نے اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، ان لفظوں کی شناخت یعنی یہ مذکر ہے یا کہ مؤنث، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جملے میں استعمال کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیروز اللغت کی مدد سے ان الفاظ کی شناخت کر سکتے ہیں یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ الفاظ کے مذکر مؤنث لکھنے کے بعد ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل شعر میں کس معاشرتی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ ریڈنگ کے دوران بھی آپ کو اس شعر کے بارے میں سمجھایا گیا، جب اس شعر کا نثر و مفہوم آپ کو سمجھایا گیا اس وقت بھی بتایا گیا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اس شعر میں ملاوٹ یعنی دودھ میں ملاوٹ کی طرف اشارہ ہے کہ جب گوالے سے شکایت کی جاتی ہے بھئی دودھ پتلا کیوں ہے، تو وہ مختلف ہیلے بہانے بناتا ہے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے چارے کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں خراب نہیں ہوں، خراب تو چارہ ہے اس وجہ سے دودھ پتلا ہے، در حقیقت وہ دودھ بیچنے والا گوالا ہی خراب ہے۔ سوال نمبر 6، اس نظم سے کوئی سے 5 اسم نکرہ تلاش کریں۔ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ جیسے آپ نے نظم میں پڑھا، مختلف الفاظ آپ نے نظم پڑھے، جیسے ایک لفظ اہلیہ۔ اب اہلیہ یہ عام لفظ ہے، اگر یہ نام ہوتا یعنی صائمہ، نائمہ، شمائلہ، فوراً شناخت ہو جاتی اس میں معرفہ، یا یہ ہوتا اسد کی بیوی، اکرم کی اہلیہ، یہ بھی ایک واضح ہو جاتی بات۔ خالی اہلیہ لفظ ہے
تو یہ اس میں نکیرہ، اسی طریقے سے آپ نے مزید 4 اس میں نکیرہ تلاش کر کے یہاں پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 7، اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ وجہ تحریر کریں۔ عزیز طلباء، مجھے جو شعر پسند آیا میں نے اس سے متعلقہ یہاں پہ لکھ دیا کہ اس نظم کا مجھے 7واں شعر پسند آیا۔ پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ہر شخص اپنی خرابی اور اپنی خامی کا نہیں کہتا، بلکہ وہ زمانے سے شکوہ کر رہا ہے، زمانے کو خراب کہہ رہا ہے، کہ حالانکہ زمانہ تو لوگوں سے ہے، اگر تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں تو زمانہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عزیز طلباء، آگے سرگرمی، کسی بھی کوٹ اور نوٹ کی تصویر چسپاں کریں یا ہاتھ سے بنا کر رنگ بھریں۔ جن بچوں کو ڈرائنگ اچھی آتی ہے، دلچسپی ہے، وہ تو خود کوٹ اور نوٹ کی تصویر بنائیں اور پھر رنگ بھریں، اور جن کو کے لیے بنانے میں یعنی پریشانی ہے، دقت ہے، تو وہ کوٹ اور نوٹ کی تصاویر یہاں پر چسپاں کریں گے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 کا کام مکمل کرنے کے بعد یاد کر لیں گے۔